نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی 33ویں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرات کرام، یہ آیت مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت اور تعریف ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے بھی آپ کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں، تم بھی ان پر درود سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہوتا ہے، یعنی آیت میں سب سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے، تو اب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو اب مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ صلاۃ کی لغوی تحقیق تھی۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں سے متعلق بزرگان دین کے جو 3 ارشادات ہیں ملاحظہ فرمائیے۔
حافظ محمد عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی آیت مدنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا کے جو فرشتے ہیں، اللہ کے حضور میں جو فرشتے ہوتے ہیں، اس کے مقرب فرشتے ہیں، تو ان مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلا کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلات و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یصلون کا جو صیغہ ہے، جو لفظ ہے، یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ عربی قواعد کے اعتبار سے اس کو مضارع کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اب جو یصلون لایا گیا اور اس کا مفہوم ہمیشگی پر دلالت کرنا ہے، تو یہ اس لیے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی پر ہمیشہ درود بھیجتے ہیں، حالانکہ اولین و آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہی انہیں حاصل ہو جائے۔ ایک خاص رحمت اللہ کی اگر مل جائے تو ہی مقدر کی سکندر ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور ان کی قسمت یہ کہاں، یعنی اللہ کے جو مقربین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی ایک خاص رحمت انہیں حاصل ہو جائے۔ لیکن سرکار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یصلون لا کر یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے نبی پر ہمیشہ درود بھی ہے اور ہمیشہ ہماری رحمتیں بھی ہیں، اور مومنین کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنین تم بھی ان پر ہمیشہ درود بھیجتے رہو۔ عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری مخلوق کے اعمال ایک طرف اور رب تبارک و تعالیٰ کی مخصوص رحمت ایک طرف۔ تو اس بات سے اس ذات کے مقام کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیجئے جن پر ہمارا رب اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ یصلون کی تشریح تھی۔ امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا، وہ اس شرف سے بھی زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا تو ممکن نہیں، جبکہ نبی کریم پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بھی خبر دی ہے اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ یہاں پر امام سہل بن محمد یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو فرشتے سجدے میں چلے گئے تھے۔ تو مقصد کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں کو بتانا اور ان کو شرف بخشنا مقصود تھا۔ تو لیکن یہ وہ شرف تھا کہ اس میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، وہ خود اس میں شامل نہیں تھا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، اور وجہ مقصد کیا تھی؟ حضرت آدم کو شرف بخشنا مقصود تھا۔ لیکن یہاں پر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ شرف ہے، یہ حضرت آدم کے اس سجدے والے شرف سے بڑھ کر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی خود بھی
اس فعل میں شریک ہو رہا ہے، اس کام میں شریک ہو رہا ہے جس سے اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا بھی نزول ہو۔ فرشتے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق درود بھیج رہے ہیں، اور مومنین سے بھی خطاب ہے، مومنین کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنین تم بھی میرے حبیب پر ہمیشہ درود بھیجو۔ تو یہ وہ شرف ہے جو حضرت آدم کے فرشتوں کو سجدہ کرنے والے بھی شرف سے بڑھ کر ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں اور علی الاطلاق ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ تو حضرات کرام، یہ کچھ روایتیں تھیں جن سے ہمیں درود پاک کی اہمیت اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ یوں تو درود پاک کی فضیلتوں کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس پر نمایاں تھی، چہرے پہ خوشحالی کے آثار تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول پر اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے عوض میں اس کی اوپر 10 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجتا ہے۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے، کتنی عمدہ چیز ہے درود پاک۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن کون ہوگا؟ جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ حضرات کرام، اگر اللہ کے رسول کا قرب چاہیے، اللہ کے رسول کی قربت چاہیے، تو آپ اور ہم اور آپ کو یہ اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے، صبح اور شام کا یہ وظیفہ مقرر کر لینا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول پر درود پاک بھیجیں، صلاۃ و سلام بھیجیں۔ تیسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ چوتھی روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ یعنی حضرت عمرو نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اور کتنی بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنین کو عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا مومن کو ہر حال میں ہر جگہ کم سے کم درود پاک کا ورد تو رکھنا ہی چاہیے، نہ صرف یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے کا بھی بہت بڑا سبب ہے۔ اور آپ جہاں بھی ہوں، جہاں سے بھی آپ اللہ کے رسول پر درود بھیجیں گے، اللہ کے رسول تک وہ درود پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان کی طرح ہوتا ہے۔ اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بناؤ۔ میری قبر پر آؤ تو ادب ملحوظ رکھو، انتہائی ادب رکھو، اور وہاں پر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ میری قبر کے پاس حاضر ہو، وہاں پر عبادتیں کرو، دعائیں مانگو۔
لیکن اسے میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بناؤ۔ اچھا، اس کے بعد میں فرمایا کہ میری زیارت کے لیے بار بار آتے رہو اور مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔ تو حضرات کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جہاں سے بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول تک وہ درود پاک پہنچا دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود کے بغیر کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم کوئی دعا مانگیں، درود شریف پڑھ کر مانگیں، کیونکہ ہم درود شریف پڑھ کر اگر دعا مانگیں گے تو ہماری دعا بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اور سیدنا فضار بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز کے بعد اللہ کی بزرگی بھی بیان نہیں کی اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی۔ پھر آپ نے اسے بلایا یا دوسرے شخص سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرے اور اس کی تعریف کرے، پھر میری اوپر درود پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ حضرات کرام، یہ درود پاک کی فضیلتوں پر آج کی تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سبھی کو خوب درود پاک پڑھنے اور اس کو اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔